آج کے اس ویڈیو میں ہسٹری آف چائنا یعنی چین کی تاریخ، چین کب مارز وجود میں آیا، جس میں سب سے پہلے چین کی تہذیب یعنی یہ تہذیب کتنی پرانی ہے، چین میں بادشاہت کب قائم ہوئی اور کس کس خاندان نے کن کن ادوار میں بادشاہت کی اور کون سے قوانین اور اصول مرتب کیے، ان سب باتوں کا ذکر کیا جائے گا۔ تو جن احباب نے ابھی ہمارے چینل انفو آف ہسٹری کو جوائن کیا ہے اور سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملتی رہیں۔ تو سب سے پہلے چین کی تہذیب، چین کو انسانی تہذیب کے اولین مراکز میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ چین کی تہذیب کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ وہ ان معدود چند تہذیبوں میں سے ایک ہے جنہوں نے خود سے تحریری زبان ایجاد کی۔ آرکیالوجی کی شہادتیں یہ ظاہر کرتی ہیں کہ چین کی ابتدائی باشندے تقریباً 22.5 لاکھ سال پہلے موجود تھے، اگرچہ یہ باشندے انسانوں سے ملتی جلتی مخلوق تھی جسے ہومو ایرکٹس کا نام دیا گیا تھا۔ زہو کوڈیان نامی ایک غار جو بیجنگ کے قریب واقع ہے، اس میں فاصل یعنی متحرک شہادتیں ملی ہیں جو موجودہ سائنسی تکنیکوں کی مدد سے پتہ چلا ہے کہ 3 لاکھ سے 5.5 لاکھ سال پہلے تک پرانی ہیں۔ قدیم پتھر سے بنے ہوئے ہتھیاروں کی تکنیک اور جانوروں کی ہڈیاں جو ہومو ایرکٹس سے جوڑی گئی ہیں، ان کو 18ویں اور 19ویں صدی میں پرکھا گیا ہے۔ یہ سوچا جاتا ہے کہ ابتدائی انسان نما مخلوق افریقہ میں پلیسٹوسین پیریڈ میں پروان چڑھے۔ 20 لاکھ سال پہلے کی ہجرت نے ان انسان نما مخلوق کو پرانی دنیا کے کونے کونے تک پھیلا دیا۔ 221 قبل مسیح میں شی ہونگ 3 نامی ایک شخص نے چین خاندان حکومت کی بنیاد رکھی اور اپنے آپ کو سب سے پہلا شہنشاہ قرار دیا۔ لیسو اس کا مشیر تھا۔ پوری سلطنت کو 36 صوبوں میں تقسیم کیا اور ہر ایک کے لیے دیوانی، فوجی اور نگران کار افسر مقرر کیے۔ وہ چاہتا تھا کہ لوگ غیر مسلح ہو جائے، چنانچہ جو ہتھیار اسے ملتے انہیں پگھلا کر ختم کر دیتا۔ اس نے قوانین کو معیاری بنا دیا، وزن اور پیمانے مقرر کر دیے، شمالی سمت کے وحشی قبیلوں کے حملوں کی روک تھام کے لیے مختلف دمدموں کو ملا کر ایک دیوار بنانے کا کام کیا جو اس نے 214 قبل مسیح میں شروع کیا۔ اس کے لیے بیگار سے کام لیا گیا، جو لوگ سزا پا چکے تھے ان کے خاندانوں کو نیز مزدوروں کے خاندانوں کو اٹھا کر دیوار کے پاس آباد کر دیا تاکہ کام باقاعدہ جاری رہ سکے۔ جنوبی اور وسطی چین کو فتح کیا۔ 2013 میں سائنس کی کتابوں کے سوا تمام کتابیں پڑھنے کی ممانعت کر دی۔ لکھنے کے لیے ریشم کا کپڑا استعمال ہونے لگا۔ رسم الخط کی اصلاح ہو گئی۔ 202 قبل مسیح میں نئے خاندان حکومت کی بنیاد پڑی جسے عام طور پر مغربی ہن خاندان کہا جاتا ہے۔ 192 قبل مسیح میں چاؤ ٹو کو اس علاقے کا بادشاہ تسلیم کر لیا گیا جسے آج گونگ کہتے ہیں۔ 181 قبل مسیح میں اس کے خلاف مہم بھیجی گئی جو تباہ ہو گئی۔ لیوٹی نے تمام پرانی کتابیں فراہم کر کے ایک کتب خانہ بنایا۔ ووٹی بڑا جنگجو شہنشاہ تھا۔ اس نے فتوحات بھی کی اور حکیم کنفیوشیس کی تصانیف کے مطالعے کا بھی اچھا بندوبست کر دیا۔ جو لوگ دیوانی محکموں کے انچارج تھے ان کے لیے ضروری تھا کہ وہ حکیم کنفیوشیس کی تصانیف میں انہیں پوری مہارت ہو۔ 136 قبل مسیح میں تمام تصانیف 5 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ اول دینیات، دوم منظومات،
سوم عام تاریخ، چہارم حکیم کنفیوشس کے متعلق حکایات، پنجم مراسم اور دعائیں۔ اس زمانہ میں جاگیریں بڑے بیٹوں کو میراث میں ملتی تھیں، اس وجہ سے چھوٹے بیٹے بہت پریشان رہتے تھے۔ 127 قبل مسیح میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ جاگیروں کا نصف حصہ چھوٹے بیٹوں کو دیا جائے۔ 124 قبل مسیح میں دیوانی کے کارکنوں کی تربیت کے لیے ایک کالج بنایا گیا، اس میں حکیم کنفیوشس کی کتابوں کی تعلیم دی جاتی تھی۔ 108 قبل مسیح میں کوریا فتح ہوا، پھر تاس، تارم اور فرغانہ کی ریاستیں مسخر ہوئیں۔ مستقل جنگی مہموں کے باعث خزانہ بالکل ختم ہو چکا تھا، لہذا بادشاہ نے روپیہ پیدا کرنے کی یہ تجویز سوچی کہ اول روپیہ لے کر فوجی خطابات دینا، 2 نمک اور لوہے کی اجاروں کا بندوبست کر لیا۔ سوم عمرہ سے جبرن رقمیں وصول کی۔ پہلی صدی قبل مسیح میں چین کی پہلی عام تاریخ مرتب ہوئی۔ یہی تاریخ آئندہ کی تاریخی کتابوں کے لیے ایک نمونہ بن گئی۔ سوما جیان اس کتاب کی ترتیب کا ذمہ دار تھا۔ ونگ منگ ابتدا میں کمسن بادشاہ کا نائب السلطنت تھا، پھر خود بادشاہ بن گیا اور اس نے بڑی اصلاحات کی، مثلا زمین کو قوی بنایا اور اسے بڑی بڑی جاگیروں میں تقسیم کر دیا، غلاموں کی آزادی کا قانون منسوخ کر دیا اور غلام رکھنے پر ایک ٹیکس لگایا گیا۔ نمک، لوہے اور ضرب سکہ کے اجاروں کا بندوبست پہلے ہو چکا تھا، ان میں شراب اور کان کنی کے اجارے بھی شامل کر لیے گئے۔ ساہوکاری اور مہاجنی لوگوں کے لیے خاصی مصیبت کا سامان بن چکی تھی۔ سود خوری نے اقتصادی حالت کو بہت نقصان پہنچایا تھا۔ بادشاہ نے سود کی روک تھام کے سلسلے میں اعلان کر دیا کہ جو لوگ اپنے مزدوروں کی تہجید و تکفین کے لیے قرضہ لینا چاہیں ان سے 3 مہینے تک کوئی سود نہ لیا جائے گا۔ اگر وہ نفع بخش کاروبار کے لیے قرض کے خواہ ہوں تو مہینے بھر کے لیے 3% اور سال بھر کے لیے 10% سود لیا جائے گا۔ ونگ نے تاجروں اور سرمایہ داروں کو بھی نظم و نسق میں شریک کر لیا۔ اس پر بغاوتیں ہوئی اور ایک بغاوت میں ونگ مارا گیا۔ ونگ منگ پر مغربی ہند خاندان کی حکومت ختم ہو گئی اور 25 عیسوی میں مشرقی ہند خاندان کی حکومت شروع ہوئی، جو 220 عیسوی تک قائم رہی۔ اسی زمانہ میں بدھ مت ہندوستان اور وسطی ایشیا سے چین پہنچا۔ 43 ہجری میں جاوا سماٹا، ہند چینی، انام، ملایا وغیرہ چین کے زیر اثر آ چکے تھے۔ پنگ چاؤ بڑا عقل مند اور دور اندیش بادشاہ تھا۔ 74 عیسوی سے 94 عیسوی تک حکمران رہا۔ اس نے صرف اپنی دانش مندی اور دور اندیشی سے ترکستان کی تمام چھوٹی ریاستیں مسخر کر لی اور مشرقی روسی سلطنت کے ساتھ ریشم اور ریشمی پارچات کی تجارت کا راستہ کھول دیا۔ اس کا ایک کارکن خلیج فارس تک جا پہنچا۔ کچھ مدت بعد اس خاندان میں زنانہ حکمرانوں کا دور شروع ہو گیا۔ چین میں بہت پہلے سے خواجہ سراؤں کا رواج پڑ گیا تھا۔ یہ لوگ بڑے طاقتور ہو گئے تھے، لوگوں کو بے دردی سے لوٹتے اور عالموں کو قتل کرتے۔ آخر انہیں دبایا گیا اور 199 عیسوی میں خواجہ سرا قتل کر دیے گئے۔ سین اس خاندان کا آخری بادشاہ تھا جو 190 عیسوی سے 220 عیسوی تک حکمران رہا۔ اسی کے زمانہ میں اختیارات بڑے بڑے فوجی افسروں نے سنبھال لیے اور 3 نئی سلطنتیں ظہور میں آئیں جو 220 عیسوی سے 264 عیسوی تک قائم رہی۔ پھر مختلف حصوں میں مختلف خاندان برسر اقتدار آئے۔ افراتفری کا یہ عالم تھا کہ 304 عیسوی سے 439 عیسوی تک شمالی سرحد کے ساتھ ساتھ کم و بیش 16 ریاستیں قائم ہو چکی تھیں۔
407 عیسوی میں آواروں کی وحشی قبیلے نے منگولیا میں ایک مستقل سلطنت قائم کی جو 552 عیسوی تک باقی رہی۔ 579 عیسوی میں چین کی سلطنت متحد ہو گئی اور چھوٹی چھوٹی ریاستیں مٹ گئی۔ 605 عیسوی میں ایک عظیم الشان نہر کھودی گئی تاکہ اندرون ملک کے بحری راستوں کو باہم ملا دیا جائے۔ اس کی کھدائی میں 10 لاکھ مزدوروں نے کام کیا۔ 604 عیسوی میں قومی کالج میں توسیع کر دی گئی۔ 613 عیسوی میں ملک کے اندر بغاوتیں شروع ہوئی۔ 618 عیسوی میں بادشاہ مارا گیا اور نئے خاندان حکومت کی بنیاد پڑی۔ المختصر 1 جنوری 1912 کو عوامی جمہوریہ چین قائم ہوئی اور شنگ بادشاہت کا خاتمہ ہوا۔ نیشنلسٹ پارٹی کے سون یات سن کو صوبائی گورنر بنایا گیا، تاہم ایک سابقہ جنرل یوآن شکائی جو کہ انقلاب کے لیے ناموضوع سمجھا گیا تھا، سن کو ایک طرف کر کے خود صدارت سنبھال لی۔ یوآن نے خود کو نئی حکومت کا بادشاہ بنوانے کی کوشش کی، تاہم چینی سلطنت پر مکمل تسلط جمانے سے قبل قدرتی موت مر گیا۔ یوآن شکائی کی موت کے بعد سیاسی لحاظ سے چین منقسم ہو چکا تھا۔ اس وقت بین الاقوامی طور پر مانی گئی لیکن در حقیقت کٹھ پتلی حکومت بیجنگ میں موجود تھی۔ مختلف علاقوں میں مقامی سرداروں نے اپنا قبضہ جما لیا تھا۔ 1920 کے اختتام پر نیشنلسٹ پارٹی نے جیانگ کائی شیک کے زیر انتظام ملک کو اپنی زیر انتظام متحد کیا اور ملک کی دارالحکومت کو نائجنگ منتقل کیا اور سیاسی رہنمائی کے نظام کو لاگو کرنا شروع کیا۔ یہ نظام سن یات سین کے سیاسی ترقی کے پروگرام کی درمیانی حالت تھی، جس کے مطابق چین کو بتدریج ایک جدید اور جمہوری ریاست بننا تھا۔ در حقیقت اس پروگرام کا مقصد ون پارٹی تھا جس پر نیشنلسٹ پارٹی کی حکومت ہوئی۔ سینو جاپانی جنگ جو کہ 1937 سے 1945 تک جاری رہی، نیشنلسٹ اور کمیونسٹ کو متحد ہونے پر مجبور کیا۔ 1945 میں جاپان کی شکست کے بعد چین بظاہر فاتح لیکن در حقیقت معاشی طور پر خالی تھا۔ نیشنلسٹ اور کمیونسٹ کے درمیان غیر اعتباری کی وجہ سے چینی سول وار یعنی خانہ جنگی پھر سے شروع ہوئی۔ 1947 میں آئینی حکومت ہوئی، لیکن چونکہ عوامی جمہوریہ چین کے کئی صوبے خانہ جنگی میں شامل تھے، مین لینڈ پر اس آئین کو بھی کبھی بھی رائج نہ کیا جا سکا۔ آج جمہوریہ چین تائیوان تک پھیلی ہوئی ہے، جبکہ عوامی جمہوریہ چین کے پاس چینی مین لینڈ کا کنٹرول موجود ہے۔ عوامی جمہوریہ چین پر کمیونسٹ پارٹی کا غلبہ ہے، جبکہ جمہوریہ چین جمہوریہ کی طرف مائل ہو رہی ہے۔ دونوں ریاستیں ابھی تک خود کو چین کا حکمران کہلانے کی کوشش کر رہی ہے۔ جمہوریہ چین کے پاس 1949 کے فوراً بعد سے بین الاقوامی حمایت زیادہ تھی، لیکن اب یہ حمایت عوامی جمہوریہ چین کی طرف منتقل ہو گئی ہے۔ جمہوریہ چین کی اقوام متحدہ میں موجودہ نمائندوں کو 1970 میں عوامی جمہوریہ چین کے نمائندوں سے تبدیل کر دیا گیا۔ جمہوری چین نے نہ صرف تمام چین پر اپنے دعوے کو واپس لے لیا ہے، بلکہ اپنے تمام نقشے بھی تبدیل کر دی ہے، جن کے مطابق بیرونی منگولیا اور مین لینڈ بھی ان کے نقشے سے نکل گئے ہیں، اور اب اس نے اپنی شناخت تائیوان کو بنا دیا ہے۔ اب جمہوری چین کا دعویٰ مین لینڈ کی ریاستوں تبت یا منگولیا سے ختم ہو گیا ہے، اور اب عوامی جمہوری چین یہ دعویٰ محفوظ رکھتی ہے۔ عوامی جمہوری چین نے سفارتی اور معاشی دباؤ کے ذریعے اپنی پالیسی کو ایک چین تک بڑھا دیا ہے، اور اس سے متعدد بین الاقوامی اداروں میں جمہوریہ چین کا وجود خارج ہو رہا ہے، جیسا کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن اور اولمپک کھیل وغیرہ۔ آج اقوام متحدہ کی صرف 24 ریاستیں جمہوریہ چین سے تعلقات رکھتی ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی چین کی ہسٹری۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر کیجئے، اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔
شکریہ، والسلام۔